أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم سب جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں محرم الحرام کے پہلے عشرے میں اس جمعہ کی مقدس حاضری کے موقع پر حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے۔ میں نے پچھلے جمعہ تقریر کے آخر میں کہا تھا کہ آئندہ جمعہ میں یہ بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک صحابہ حضور علیہ السلام کے گھرانے سے، حضور کی اہل بیت پاک سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن یہ شریم والا پہ کل خانی تھی، تقریباً اکثر علاقے کے لوگ تھے، تو وہ موضوع میں نے کافی حد تک وہاں بیان کر دیا۔ تو اس لیے پھر آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جھوم جھوم کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھرانے کی کیا ہی شان ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت اطہار کی فضیلت اور شان کو خود بھی بیان فرمایا ہے، اور قرآن حکیم میں تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 22واں پارہ سورہ احزاب، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَّهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ فرمایا اے نبی کی اہل بیت، اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہر پلیتی کو، ہر برائی کو تم سے دور کر دے، اور
تمہیں ایسے پاک کر دے یا ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے گھرانے کو اللہ نے پاک صاف فرما دیا ہے، پاک صاف ہے۔ اب اہل بیت ہیں کون؟ ہم سنی ہیں تو ہمارا نظریہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت، نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیاں اہل بیت۔ اور یہ یاد رکھنا ہے حضور کی 4 بیٹیاں ہیں۔ کتنی ہیں؟ بولیں 4 بیٹیاں، ایک نہیں۔ جو ایک کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ کچھ لوگوں نے صرف یہ سبق پکایا کہ صرف حضرت فاطمہ زہرا ہی حضور کی بیٹیاں ہیں، تو باقی حضور علیہ السلام کی بیٹیاں نہیں ہیں، ایسی بات نہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بولیے 4۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے آ کر دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی ہے اور ذکر چھڑ گیا حضرت خدیجہ کا۔ ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تو ذکر ان کا چھڑ گیا۔ اوپر سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے آئے تو سرکار بھی اپنی زبان سے حضرت خدیجہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور ان کا اتنا ذکر کرتے، کبھی کبھی تو ہم حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ لگتا ہے صرف وہی آپ کی بیوی ہے، ہم تو آپ کی بیویاں نہیں ہیں، جیسے ان کا آپ اتنا ذکر کرتے ہیں۔ تو سرکار ان کا بہت ذکر کرتے تھے۔ تو جب حضرت فاطمہ زہرا اور حضرت عائشہ کے درمیان گفتگو کو سرکار نے سنا، بیچ میں حضرت خدیجہ کا بھی ذکر ہو رہا ہے، تو حضور نے فرمایا اے عائشہ چھوڑ دو خدیجہ کی بات کو، تم کچھ نہ بولو ان کے معاملے میں، اس لیے کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بیٹے بھی عطا فرمائے ہیں اور اللہ نے مجھے 4 بیٹیاں بھی ان سے عطا فرمائی ہیں۔ کتنی بیٹیاں؟ 4۔ یہ حضور کا اپنا ارشاد، فرمایا اللہ نے خدیجہ سے مجھے 4 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو حضور کی یہ جو 4 بیٹیاں ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ اہل بولیے بیت۔ اچھا، جن لوگوں کا پورا زور ہے اس پر کہ بیٹی صرف ایک ہے اور وہ حضرت فاطمہ ہے، ان لوگوں کی ایک کتاب ہے، اس میں وظائف لکھے ہوئے ہیں کہ یہ وظیفے کرو۔ تو رمضان شریف کا ایک وظیفہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی رقیہ، اللہم صلی علی زینب، اللہم صلی علی ام کلثوم، اللہم صلی علی فاطمہ۔ سرکار کی 4 بیٹیوں پر الگ الگ درود لکھا اور یہ آگے لکھا ہوا ہے یا اللہ فاطمہ زہرا کے معاملے میں، زینب کے معاملے میں، رقیہ کے معاملے میں، ام کلثوم کے معاملے میں جو تیرے نبی کو تکلیف دے یا اللہ تو اس پر لعنت کر۔ یہ ان کی اپنی کتاب میں لکھا ہے، درود تک لکھا ہوا ہے حضور کی 4 شہزادیوں کا نام لے کر، اور یہ بھی ساتھ لکھا ہے اسی درود کے اندر کہ جو ان کے معاملے میں حضور کو تکلیف دیتا ہے یا اللہ اس پر کیا کر دے؟ بولیے، ڈرتے کیوں ہو یار، بولو صحیح، کیا کر دے اس پر؟ اب بتائیں، جو بندہ حضور کی اپنی بیٹیوں کا ناطہ حضور سے توڑے کہ تم حضور کی کچھ نہیں لگتی ہو، تم حضور کی بیٹیاں نہیں ہیں وہ حضور کی بیٹیاں، کوئی اٹھ کر کہے کہ تم حضور کی بیٹیاں نہیں ہو، تو بتائیں تکلیف ان کو پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ پہنچی۔ تو تمہاری کتاب تو کہہ رہی ہے کہ جو ان کے معاملے میں تکلیف والی بات کرے، حضور کو اذیت پہنچائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں گا کیوں یہ تھوک کے حساب سے لوگ کمائی کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں شوق چڑھا ہوا ہے۔ ہمارا مدنی قافلہ ملتان میں، وہ ملتان کے علاقے نا بن بوسن، اس سے آگے دریا کا جو بن ہے، تو بن کے پار چھوٹے چھوٹے کھو بنے ہوئے ہیں۔ ایک کھو ہے وہاں پر شہامد کھو، ہانسلہ برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے، وہاں مدنی قافلہ گیا ہوا تھا۔ تو ایک گھر میں وہ دعوت دینے کے لیے گئے، ان کو نہیں پتہ تھا یہ وہ ہیں، وہ چلے گئے۔ محرم شریف کے دن تھے، مدنی قافلہ وہاں پہنچا، انہوں نے جب ان کو دعوت دی کہ آؤ مسجد میں درس ہوگا، نماز کے لیے بھی آؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ ہوتے ہیں، ایک بات پہ ہم آئیں گے، اگر تم یہ ثابت کر دو کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں پھر ہم آئیں گے، وگرنہ ہم نہیں آتے۔ تو مجھے ان کا فون آیا، عشاء کی نماز کے لیے میں وضو کر رہا تھا،
کہتے ہیں یہاں ان سے واسطہ پڑ گیا اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ لے کر آؤ جو یہ ثابت کرے کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4 ہیں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ میں آ جاتا ہوں، کہاں نے؟ انہوں نے جگہ بتائی۔ کہتے ہیں جی ان سے کہنا کتابیں شتابیں لے کے آئے۔ میں نے کہا یار انہیں کہہ دو کہ تم قرآن لے کے آ جانا، میں قرآن سے ہی مسئلہ حل کر دوں گا، بس قرآن لے کر آ جانا۔ خیر میں وہاں چلا گیا۔ اچھا وہ بندہ حق کی راہ پہ چلتا ہے نا تو اللہ روب دبدبہ بھی دیتا ہے، سچ کا روب ہوتا ہے، حق کا روب اور دبدبہ بھی ہوتا ہے۔ میرے اندر تو کچھ نہیں، میں تو ایک فقیر سا عاجز سا حقیر سا گندا سا بندہ ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، لیکن میرے پاس حق ہے الحمدللہ۔ تو حق کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، روب ہوتا ہے۔ انہیں جب پتہ چلا نا بھی بندہ تو کوئی آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ قرآن لے کے آ جانا، بس نمٹ لوں گا تمہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ان کا کوئی بندہ نہ آیا۔ عوام ان کے 2-4 بندے آ گئے، محفل رکھ لی تھی نا اس میں آ گئے۔ میں نے وہاں جا کر تقریر کی تو بعد میں سوالوں کی باری، یہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے مولوی تو نہیں آئے تو آپ مسئلہ تو حل کر دو، کیا واقعی حضور کی 4 بیٹیاں قرآن میں ہے؟ میں نے کہا سن لو اللہ کا قرآن، 22واں پارہ سنا دوں آپ کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، سارے کہہ لو محبت سے، اے نبی آپ فرما دیں، کن سے؟ ازواجی کا، اپنی بیویوں سے، وبناتی کا، اور اے حبیب اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، بیویوں سے بھی فرما دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں۔ یہ قرآن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کا جہاں پر ذکر آیا ہے وہاں پر جمع کا لفظ آیا ہے۔ کون سا لفظ آیا ہے؟ جمع۔ اور ایک ہوتا ہے اردو کے اندر جمع، اردو کے اندر واحد اور جمع 2 ہیں، بس واحد ایک کے لیے جمع 2 یا 2 سے اوپر سارے جمع۔ عربی کے اندر واحد ایک، تثنیہ 2 سے اوپر پھر جمع کا حساب شروع ہوتا ہے۔ 2 کو جمع عربی میں نہیں کہتے، اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر عربی زبان میں سرکار کی بیٹیوں کے لیے جمع کا لفظ آیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ کی بیٹی اگر 1 کہا جائے وہ بھی غلط ہے، 2 کہا جائے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ نے جمع کی تعداد میں نبی پاک کو بیٹیاں بولیے عطا فرمائی ہیں۔ نہج البلاغہ کا ایک حوالہ پڑھ کر پھر میں دوبارہ ادھر آتا ہوں جو ہمارا موضوع ہے۔ نہج البلاغہ میں ایک روایت موجود ہے، مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے حضرت عثمان غنی کے نام خط لکھا۔ کس نے خط لکھا؟ بولو یار، حضرت علی نے کس کے نام لکھا؟ حضرت عثمان غنی کے نام خط لکھا۔ خط یاروں کے نام لکھے جاتے ہیں نا، پیاروں کے نام لکھے جاتے ہیں، خط لکھا، کئی باتیں لکھی، اینڈ میں لکھا اے عثمان، اللہ نے آپ کو ایک ایسا شرف عطا فرمایا ہے جو اللہ نے نہ ابو بکر کو دیا نہ عمر فاروق کو دیا، وہ اللہ نے شرف تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ اللہ نے تمہیں نبی کریم علیہ السلام کا داماد بنایا، اور وہ بھی ڈبل داماد بنایا ہے۔ کس کا داماد؟ قد نلتا من سحرہ ما لم ینالہ، اللہ نے وہ شرف بخشا جو ان دونوں کو نہیں ملا۔ اللہ نے حضور کا آپ کو داماد بنایا، اور وہ بھی بولو صحیح۔ اب بتاؤ مولا علی کا علم زیادہ ہے یا آج کل کے چھوٹے چھوٹے پرنالوں کا علم زیادہ ہے؟ یہ تو پرنالے بھی نہیں ہے بھائی علم کے، وہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام علم کا شہر ہیں، مولا علی اس کے بولیے دروازے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر اور علی اس شہر کا بولو یار کیا ہے؟ دروازہ۔ تو پھر پتہ چلا مولا علی کا علم سبحان اللہ ہے۔ تو مولا علی کا علم یہ کہتا ہے کہ حضور کی 2 بیٹیاں کس کے نکاح میں ہیں؟ حضرت، اگر بیٹی ہی ایک ہے حضور کی تو مولا علی نے بلکھا لگیا ہیں؟ جو مولا علی کا نام لیتے ہیں، کتاب بھی ان کی اور ان کی مذہب کی معتبر ترین کتاب جس کو وہ قرآن تک کا درجہ دیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ اس کو شیعوں کا قرآن بھی کہا جاتا ہے، نہج البلاغہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ مولا علی نے فرمایا عثمان، اللہ نے آپ کو مصطفیٰ کا
داماد، اور وہ بھی ڈبل داماد بنایا ہے۔ پہلے ایک بیٹی حضور کی آپ کے نکاح میں آئی، وہ جب انتقال کر گئی تو پھر دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں آئی۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ حضور کی بیویاں بھی اہل بیت، حضور کی بیٹیاں بھی اہل بیت، حضور کے تینوں صاحبزادے بھی اہل بیت، نبی کریم علیہ السلام کے چچا بھی اہل بیت ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف فرما دیا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اچھا یہ نہیں چلتا، اس کو اندر والے کو کیا ہوا پڑا ہے؟ تھوڑا ترس کھاؤ، میری قربانی قبول کرو، جنی ہو گئی ہوں چلا دو۔ بولیں سبحان اللہ، تھوڑی سی آواز کھول دیں، ہلکی سی بس، توجہ ہے۔ خیر اللہ نے حضور کے اہل بیت کو کیا کر دیا ہے؟ پاک کر دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں جب تشریف لائے نا تو پورے 6 مہینے حضور کا یہ معمول تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب فجر کی نماز کے لیے اٹھتے نا تو ہمارے آقا علیہ السلام صدا لگاتے، فرماتے الصلاۃ 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 یا اہل بیتی الصلاۃ، او میری اہل بیت، او میرے گھر والو، الصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ۔ پتہ چلا یہ جو بابے اٹھتے ہیں ہاتھ میں سوٹا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے کی چارپائی کو، ہمسائے کے دروازے کو مارتے ہیں، تو اٹھو بھائی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ یہ بھی ثواب کا کام ہے نماز کے لیے اٹھانا، ہمارے آقا ایسا کیا کرتے تھے۔ اچھا پھر سرکار جب یہ صدا لگاتے لگاتے جب حضرت فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس آتے تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام قرآن کے یہی آیت پڑھتے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ حضرت کے بھائی جان سرکار کی اہل بیت کی پاکی کا یہ جو مضمون قرآن میں بیان ہوا ہے اس کو اپنے شعروں میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان کے پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ خیر توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کو پاک فرما دیا، توجہ ہے۔ خیر اب امام علی مقام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کے کیا کہنے، ذرا احادیث طیبہ سنتے جائیے۔